عاد کا زمانہ تقریباً 2000 سال قبل حضرت مسیح علیہ السلام مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سامیہ کی ترقی عاد ہی سے شروع ہوتی ہے۔ سامعین گرامی، عاد کا مذہب بت پرست تھے اور اپنے پیشرو قوم نوح کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ سامعین گرامی، تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبود ان باطل بھی قوم نوح کی طرح ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر منقول ہے، اس میں ہے کہ ان کے صنم کا نام سمود اور ایک کا نام حتہ تھا۔ نمبر 2، صدا بھی ان کا مشہور بت تھا۔ عاد اپنی مملکت کی سطوت و جبروت، جسمانی قوت و سلطت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ سامعین گرامی، تب اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیہ تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالی کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے منع فرمایا، مگر قوم عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے، من اشد منا قوہ۔ سورہ حامیم السجدہ، پارہ نمبر 24، آیت نمبر 15 تھی۔ ترجمہ، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ سامعین گرامی، مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے اور وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوش عیشی فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت اور زینت، نفع و ضرب سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے افراد قوم، مانا کہ تم عرصہ تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں جتلاتے رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا۔ تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے گا۔ بیش از بیش
عزت دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ سامعین گرامی، حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے رہے کہ میں تم سے کسی اجر و عوض کا خواہاں نہیں، میرا اجر تو اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے، اور یہ نبی کی زندگی کا تغرائے امتیاز ہے۔ ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و وجاہ اور ریاست کے طالب ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست و عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ مال و ملال کے۔ ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے اور وہ ادائے فرض اور اپنے مالک حقیقی کے احکام کی پیغمبری ہے۔ سامعین گرامی، عاد اصل میں ایک شخص کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی۔ قرآن کریم میں عاد کی ساتھ کہیں لفظ عاد اولا اور کہیں ارم ذات العماد بھی آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے، اور عاد اولا کے مقابلے میں کوئی عاد ثانیہ بھی ہے۔ اس کی تحقیق میں مفسرین اور مؤرخین کے اقوال مختلف ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ عاد کے دادا کا نام ارم ہے، اس کے ایک بیٹے یعنی اوس کی اولاد میں عاد ہے، یہ عاد اولا کہلاتا ہے، اور دوسرے بیٹے جو کا بیٹا نمود یہ عاد ثانی کہلاتا ہے۔ اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ عاد اور تمود دونوں ارم کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ کو عاد اولا اور دوسری کو شود یا عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور لفظ ارم عاد تمود دونوں کے لیے مشترک ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قوم عاد پر جس وقت عذاب آیا تو ان کا ایک وفد مکہ معظمہ گیا ہوا تھا، وہ عذاب سے محفوظ رہا، اس کو عاد آخری کہتے ہیں۔ اور ہود علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے، یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور سام کی اولاد میں ہے۔ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ چوتھی پش میں سام پر جمع ہوتا ہے، اس لیے ہود علیہ السلام عاد کے نبی بھائی، اس لیے اخاہم ہودن فرمایا گیا۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے، عمان سے لے کر حضرت مود اور یمن تک ان کی بستیاں تھی۔ ان کی زمینیں بڑی سرسبز و شاداب تھی، ہر قسم کے باغات تھے، رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات بنائے تھے، بڑے قد آور قوی و لہجسا آدمی تھے۔ آیات مذکورہ میں وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری ہی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے تھے، مگر ان کی کج فہمی نے انہی نعمتوں کو ان کے لیے وبال و جان بنا دیا۔ اپنی قوت و شوکت کے نشہ میں بدمست ہو کر من اشد منا قوہ کی ڈنگ مارنے لگے، اور رب العالمین جس کی نعمتوں کی بارش ان پر ہو رہی تھی اس کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو خود انہی کے خاندان میں سے تھے۔ ابو البرکات جونی جو انصاب عرب کے بڑے ماہر مشہور ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بیٹے یعرب بن قحطان جو یمن جا کر آباد ہوئے، اور یمنی اقوام انہی کی نسل ہے، اور عربی زبان کی ابتدا انہی سے ہوئی، اور مغرب کی مناسبت سے ہی زبان کا نام عربی اور اس کے بولنے والوں کو عرب کہا گیا۔
مگر صحیح یہ ہے کہ عربی زبان تو عہد نوح علیہ السلام سے جاری تھی۔ کشتی نوح علیہ السلام کے ایک رفیق جرہم تھے جو عربی زبان بولتے تھے، اور یہی جرہم ہے جن سے مکہ معظمہ کی آبادی شروع ہوئی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یمن میں عربی زبان کی ابتدا عرب بن قحطان سے ہوئی اور ابو البرکات کی تحقیق کا یہی مطلب ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور ظلم و جور چھوڑ کر عدل و انصاف اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، مگر یہ لوگ اپنی دولت و قوت کے نشہ میں سرشار تھے، بات نہ مانی، جس کے نتیجہ میں ان پر پہلا عذاب تو یہ آیا کہ 3 سال تک مسلسل بارش بند ہو گئی، ان کی زمینیں خشک ریگستانی صحرا ہو گئی، باغات جل گئے، مگر اس پر بھی یہ لوگ شرک و بت پرستی سے باز نہ آئے۔ تو 8 دن اور 7 راتوں تک ان پر شدید قسم کی آندھی کا طوفان عذاب مسلط ہوا، جس نے ان کے رہے سہے باغات اور محلات کو زمین پر بچھا دیا۔ ان کے آدمی اور جانور ہوا میں اڑتے اور پھر سر کے بل آ کر گرتے تھے۔ سامعین گرامی، اس طرح یہ قوم عاد پوری کی پوری طرح ہلاک ہو کر رہ گئی۔ آیات مذکورہ میں جو ارشاد ہے وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، ترجمہ یعنی ہم نے جھٹلانے والوں کی نسل قطع کر دی، اس کا مطلب بعض حضرات نے یہی قرار دیا ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ سب فنا کر دیے گئے، اور بعض حضرات نے اس لفظ کے یہ معنی قرار دیے ہیں کہ آئندہ کے لیے بھی قوم عاد کی نسل اللہ تعالی نے منقطع کر دی۔ جناب گرامی، حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ ماننے اور کفر و شرک میں مبتلا رہنے پر جب ان کی قوم پر عذاب آیا تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے رفقا نے ایک حتیرہ گیر میں پناہ لی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس طوفانی ہوا سے بڑے بڑے محلات تو منہدم ہو رہے تھے، مگر اس گیر میں ہوا نہایت معتدل ہو کر داخل ہوتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے سب رفقا عین نزول عذاب کے وقت بھی اسی جگہ مطمئن بیٹھے رہے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد مکہ معظمہ میں منتقل ہو گئے اور پھر یہی وفات پائی۔ قوم عاد کا عذاب ہوا کے طوفان کی صورت میں آنا قرآن مجید میں صراحتاً مذکور ہے، اور سورہ مؤمنون میں قصہ حضرت نوح علیہ السلام ذکر کرنے کے بعد جو ارشاد ہوا ہے ثم انشأنا من بعدهم قرنا، یعنی پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور جماعت پیدا کی۔ ظاہر ہے کہ اس جماعت سے مراد قوم عاد ہے۔ پھر اس جماعت کے اعمال و اقوال بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، یعنی پکڑ لیا ان کو ایک سخت آواز نے۔ اس ارشاد قرآنی کی بنا پر بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ قوم عاد پر سخت قسم کی ہیبت ناک آواز کا عذاب مسلط ہوا تھا، مگر ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا کہ سخت آواز بھی ہوئی ہو اور ہوا کا طوفان بھی۔ قرآن کریم میں ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یعنی ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم صرف اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قوم عاد سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کا عذاب عظیم ابھی تک لوگوں کے ذہنوں سے غائب نہ ہوا تھا، اس لیے
اس لیے حضرت ہود علیہ السلام کو عذاب کی شدت و عظمت بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی، صرف اتنا فرمانا کافی سمجھا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ دوسری آیت میں ہے قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، یعنی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو بے وقوفی میں جتلا پاتے ہیں اور ہمارا گمان یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں۔ یہ تقریباً ایسا ہی معارضہ ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا، صرف بعض الفاظ کا فرق ہے۔ تیسری اور چوتھی آیت میں اس کا جواب بھی تقریباً اسی انداز کا ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دیا تھا، یعنی یہ کہ مجھ میں بے وقوفی کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول اور پیغمبر بن کر آیا ہوں، اس کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں واضح طور پر تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس لیے تمہاری آبائی جہالتوں اور غلطیوں میں تمہارا ساتھ دینے کے بجائے میں تمہارے طبائع کے خلاف حق بات تمہیں پہنچانے آیا ہوں جسے تم برا مانتے ہو۔ پانچویں آیت میں قوم عاد کا ہی اعتراض ذکر کیا گیا ہے جو ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے پیش کیا تھا کہ ہم کسی اپنے ہی جیسے بشر اور انسان کو کیسے اپنا بڑا اور پیشوا مان لے؟ کوئی فرشتہ ہوتا تو ممکن تھا کہ ہم مان لیتے۔ اس کا جواب بھی قرآن کریم نے وہی ذکر کیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے دیا تھا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کوئی انسان اللہ کا نبی اور رسول ہو کر لوگوں کو ڈرانے کے لیے آ جائے، کیونکہ در حقیقت انسان کے سمجھانے بجھانے کے لیے انسان ہی کا پیغمبر ہونا مؤثر ہو سکتا ہے۔ سامعین گرامی، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو وہ انعامات یاد دلائے جو اللہ تعالی نے اس قوم پر مبذول فرمائے تھے۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ یعنی اس بات کو یاد کرو کہ اللہ تعالی نے تم کو قوم نوح کے بعد زمین کا مالک و متصرف بنا دیا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا۔ اس کی ان نعمتوں کو یاد کرو تو تمہارا بھلا ہوگا، مگر اس سرکش بدمست قوم نے ایک نہ سنی اور وہی جواب دیا جو عام طور پر گمراہ لوگ دیا کرتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سے ہمارے باپ دادا کا مذہب چھڑا دو اور سارے دیوتاؤں کو چھوڑ کر ہم صرف ایک خدا کو ماننے لگے؟ یہ تو ہم سے نہ ہوگا۔ آپ جس عذاب الہی کی دھمکی ہمیں دے رہے ہیں اس عذاب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تمہاری سرکشی اور بے ہوشی کی یہ حالت ہے تو اب تم پر خدا تعالیٰ کا غضب اور عذاب آنا ہی چاہیے۔ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی اب اس کا انتظار کرتے ہیں۔ قوم کے اس اشتعال آمیز جواب پر عذاب آنے کی خبر تو دے دی، لیکن پیغمبرانہ شفقت و نصیحت نے پھر مجبور کیا کہ اس کلام کے دوران میں یہ بھی فرما دیا کہ افسوس ہے تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے بے عقل بے جان چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا جن کے معبود ہونے پر نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی نفلی، اور پھر تم ان کی عبادت میں ایسے پختہ ہو گئے کہ ان کی حمایت میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو۔ آخری آیت میں ارشاد فرمایا
کہ حضرت ہود علیہ السلام کی ساری جدوجہد اور عاد قوم کی سرکشی کا آخری انجام یہ ہوا کہ ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے عذاب سے محفوظ رکھا اور جھٹلانے والوں کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس قصہ میں غافل انسانوں کے لیے خدا کی یاد اور اطاعت میں لگ جانے کی ہدایت، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سامان عبرت، اور مبلغین اور مصلحین کے لیے پیغمبرانہ طریقہ تبلیغ و اصلاح کی تعلیم ہے۔ ان لوگوں نے ان باتوں میں سے کسی چیز پر کان نہ دھورا اور اپنی سرکشی پر قائم رہے تو خدا تعالیٰ کا عذاب ہوا کے طوفان کی صورت میں ان پر نازل ہوا، جس نے مکانات اور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ آدمی اور جانور ہوا میں اڑ کر آسمانی فضا تک جاتے اور وہاں سے اوندے گرتے تھے۔ آسمان کی طرف سے انسانوں کی چیخ و پکار سنائی دیتی تھی، یہاں تک کہ یہ بے مثال قوت اور ڈیل ڈول رکھنے والی قوم پوری کی پوری ہلاک و برباد ہو گئی۔ جب اس قوم پر عذاب الہی کا حکم نافذ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے سنت الہیہ کے مطابق اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو اس سخت عذاب سے بچا لیا کہ عذاب آنے سے پہلے ان کو اس جگہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ قوم عاد کے واقعہ اور عذاب کا ذکر کرنے کے بعد دوسروں کو عبرت حاصل کرنے کی تلقین کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو ظالم اور ضدی تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں بھی لعنت یعنی رحمت سے دوری ان کے ساتھ، اور قیامت میں بھی اسی طرح ساتھ لگی رہے گی۔